السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے، اس کی 46 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں غرق ہو کر یا ڈوب کر۔ اب یہاں پر فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو کہ غرق ہو کر یا ڈوب کر کھینچنے والے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک اور تفسیر بھی آتی ہے جس کے مطابق یہ دراصل ہوائیں ہیں جو ڈوب کر کھینچ نکالتی ہیں، یعنی درختوں اور مکانوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے والیاں ہیں۔ تو یہ 2 طرح کی تفاسیر ہیں جو میں ساتھ ساتھ ہی کر دوں گی انشاءاللہ۔ دوسری آیت میں فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکالنے والے ہیں نکال لینا، یعنی جان کو نہایت آسانی سے نکال لے جاتے ہیں۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے ایک ایک جوڑ اور بند کو مضبوط کیا، تو موت کے وقت فرشتے انہی جوڑوں کے بند کھول کر ان کو ڈھیلا کرتے ہیں اور نکال لے جاتے ہیں۔ اور نشاط خوشی، آسانی اور سہولت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو پھر یہاں پر جو 2 طرح کی آیات آئی ہیں کہ ایک وہ فرشتے ہیں جو ڈوب کر غرق ہو کر کھینچ کر نکالتے ہیں، تو یہ دراصل موت کے وقت میت کے ایک ایک رگ اور ریشے میں ڈوب کر وہاں سے اس کی روح کو کھینچ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نزع کا لغوی معنی کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے کھینچنا ہے۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح لوگوں کی 2 اقسام ہیں، یعنی کافر ہیں، فاجر منافق وغیرہ ہیں، اور دوسری طرف مومنین ہیں، تو ان دونوں کے لیے آیا ہے کہ ایک کے تو وہ اندر جا کر کھینچ کے ان کے اندر غرق ہو کر ڈوب کر ان کی جانیں نکالتے ہیں، اور اسی طرح پیچھے جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان کو مارتے بھی ہیں اور ان کی جانوں کو کھینچتے ہیں، کیونکہ کافر کی روح اس کے جسم سے باہر آنا نہیں چاہتی۔ موت کے وقت، نزع کے وقت وہ جسم کے اندر بھاگتی ہے، تو کیونکہ اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں، انہوں نے تو جس وقت اس کی جان نکالنی وہ نکالتے ہیں، تو وہ آگے سے کسی رکاوٹ کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ غرق ہو کر ڈوب کر نکال لیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ مومنین، ان کی جانیں کس طرح سے نکالی جاتی ہیں کہ فرشتے آہستگی سے، آسانی کے ساتھ ان کی جانیں نکال لے جاتے ہیں۔ اور کیونکہ مومن تو پہلے ہی تیار ہوتا ہے نا اللہ سے ملاقات کے لیے، موت کے وقت جان کنی کی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جو مومنین ہیں ان کی روح ایسے ہی نکالی جاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے نا تو پانی جیسے بہہ کے نکل جاتا ہے، تو خوشی، آسانی اور سہولت کے ساتھ۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے وقت یا نزع کے وقت مومن کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نزع کے وقت موت کی تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن جس طرح سے مجرموں کی جانیں نکالی جاتی ہیں ان کو مار مار کر، اور جس طرح ان کی روح ان کے جسموں کے اندر ہی بدک کر بھاگتی ہے اور بچتی ہے، اس سے بالکل مختلف حالت ہوتی ہے کہ مومنین کی روحوں کو آسانی سے، آہستگی سے نکالا جاتا ہے، اور فرشتے جب مومنین کی روحیں نکالنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو باقاعدہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جو دوسری تفسیر ہے جو ہواؤں کے متعلق ہے وہ بھی ہم اس کے بعد کرتے ہیں۔ تیسری آیت ہے وَالسَّابِحَاتِ، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، سبحن تیرنا، یعنی ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے چلتے پھرتے ہیں، تیرتے ہیں۔ سبحہ کا معنی کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا اور تیز رفتاری سے گزر جانا ہوتا ہے۔ تسبیح بھی اسی سے ہی ہے۔ تسبیح میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ دانوں کو پھیر رہے ہوتے ہیں نا، تو سباح ماہر تیراک کے لیے بھی آتا ہے، یعنی پانی یا ہوا میں تیزی سے گردش کرنا۔ تو وہ فرشتے جو روح کو نکال کر زمین سے آسمانوں کی طرف اس قدر سرعت اور سہولت سے چلتے ہیں گویا بے روک ٹوک ہوا میں تیرتے جا رہے ہیں یا اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر آگے بڑھنے والوں کی، سبقت کرنے والوں کی، سبقن، سبقت کرنا، آگے بڑھنا۔ یہ جو فائل کے ساتھ ساتھ مصدر آ رہا ہے نا، تو یہ دراصل تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی سابقات بھی آیا ہے، پھر سبقہ بھی آیا ہے، اسی طرح بھی پیچھے بھی یہی پیٹرن چل رہا ہے، سابحات آیا ہے، سبحہ آیا ہے، ناشطات آیا ہے، نشطہ آیا ہے۔ وہ کھیلتے ہیں، کھیلنا، جیسے اردو میں ہم اس کو بات کریں تو مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اللہ کے حکم ماننے میں وہ سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ٹھیک ہے، آگے بڑھنے والوں کی سبقت کرنا۔
اور سابقہ جو ہے وہ سبق سے بھی ہے نا، سبق بھی آپ کو روزانہ کا سبق آپ کو کیا کرتا ہے، آگے لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سین کے بعد الف آیا ہے تو مطلب یہ کہ 2 گروہوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے کام میں یعنی دوڑ لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ لفظ آئے گا۔ تو ان روحوں کے متعلق جو حکم اللہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے اس کی بجا آوری کے لیے یہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والوں کی کام میں یعنی تدبیر کرنا۔ پھر ارواح کے متعلق فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے خواہ وہ ثواب کا ہو یا عذاب کا، اس پر فوراً عمل درآمد کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو یعنی اور اگر اس کے علاوہ ان فرشتوں کو دیکھا جائے، یعنی پیچھے تو ارواح کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس کے لحاظ سے بات آئی کہ روحوں کی جانیں نکالتے ہیں اور پھر ان کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کے لیے آپ جانتے ہیں نا کہ جب نیک لوگوں کی روحیں آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہیں تو اس کے لیے پوچھا جاتا ہے، اور پھر جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں نیک بندے کی روح ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اس کے مقام یعنی علیین میں پہنچایا جاتا ہے اس کی روح کو، اور پہلے تو اس کی روح قبر میں اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تاکہ سوال جواب ہو سکے، جبکہ دوسری طرف کافر یا منافق کی روح کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جیسے قرآن میں پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلیں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی کوئی ویلکم نہیں ایسی بدروحوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی کی، تو ان کو بلکہ زمینوں کی طرف پٹکا دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے نامہ اعمال کو یا ان کی روح کو سجین میں ٹھہرایا جاتا ہے، اور پہلے تو وہی بات کہ پہلے ان کے جسموں میں لوٹائی جاتی ہے تاکہ وہاں پر حساب کتاب ہو۔ تو یہاں پر جو ثواب اور عذاب کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں ان کی تعمیل فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، فالمدبراتی امرا۔ لیکن اگر ہم اس کو اوورال سارے فرشتوں سے متعلق لیں تو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مامور ہیں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے امور کو یہ سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک 5 قسم کے فرشتوں اور ان کے کارناموں کا ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اگر ہم ان کو ہواؤں کی صورت میں لیں، کیونکہ اب یہ دیکھیں نا کہ فرشتوں کو تو مانتے نہیں تھے، کیونکہ آگے اور پیچھے ہم جو بھی ہم صورتیں پڑھیں گے نا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی مختلف مثالوں سے قسم کھائی ہے نا، ٹھیک ہے؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، جیسے ہم آگے پھر پڑھیں گے، والقمری، چاند سورج کی، اور اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور ان قسموں کو کسی چیز کے بیان پر دلیل بنایا گیا ہے کہ تم دیکھتے ہو یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہو جائے گا، یعنی تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ہوائیں تیزی سے چلتی ہیں، جیسے پیچھے ہم سورہ المرسلات میں پڑھ رہے ہیں، تو ضرور قیامت کا دن بھی نافذ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فرشتے مراد لیں، اور فرشتے مراد بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کہ ابھی میں نے تفسیر کی، تو کیونکہ ہم جب ایمان لے آئے تو ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں، اور ہم احادیث کے ذریعے سے ہم یہ علم حاصل بھی کر چکے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تم ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد قسم کھائی گئی یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ لیکن اگر ہم اس کو ہواؤں پر لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کافر تو فرشتوں کو مانتے نہیں، نہ ان کو وہ نظر آتے ہیں، تو پھر کافروں سے اگر خطاب ہے تو اس تفسیر میں بھی پھر ایک انسان کو دلیل ملتی ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے کرے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غرق ہو کر نکال لیتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض وہی ہوا جو ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہوتی ہے، جب وہ تند و تیز ہوتی ہے تو درختوں اور مکانوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ناشطاتی نشطہ، وہ ہوائیں جو کہ نہایت آسانی سے چلتی ہیں، یعنی نرم روی اختیار کیے ہوئے ہوتی ہیں، اور جیسے بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، اور پھر جہاں پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو پہنچانا چاہتی ہیں وہاں پر پھر وہ بادل برستے ہیں۔ اسی طرح والسابحات سبحا، پھر یہ ہوائیں بادلوں کو ہواؤں میں اڑائے لے جاتی ہیں نہایت تیز، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بادل کس طرح سے ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، تو یہاں پر یہ بادلوں کی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر فالسابقات سبقا، تو یہی ہوائیں اللہ تعالیٰ کے امر الہی کی تعمیل میں اڑتی چلی جاتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ایک دوسرے پر سبقت کرتی ہیں، جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ قوم جو تند و تیز آندھی سے ہی ہلاک کی گئی تھی، تو وہ بھی ہوائیں کیا تھیں کہ وہ سبقت کر رہی تھیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو بھی اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے یعنی ثواب کا یا عذاب کا، جیسے بارشیں تو رحمت لے کر آتی ہیں لیکن بعض اوقات یہی بارشیں سیلاب کا باعث بھی بن جاتی ہیں، تو جیسا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے اس کی تدبیر کرنے والیاں ہوتی ہیں اس کام میں۔
تو ان تمام چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، ان کو یعنی حجت بنایا گیا کہ یہ سب کچھ تو تم روزانہ اپنے سامنے ہوتے دیکھتے ہو، یہ سب کچھ تمہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر روز آخرت کے قیام پر حجت قائم کی اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ وہ فرشتے جو تمہاری رگ رگ سے روح نکال کر تمہیں موت سے دوچار کرتے ہیں، تمہاری روح کو اپنے قبضہ میں لے جاتے ہیں، تم ان کو پکڑ نہیں سکتے، وہ کسی بھی وقت یہ روح تمہارے جسموں میں دوبارہ داخل بھی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ کفار مکہ کے لیے فرشتوں کا تصور بھی نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ فرشتوں کی ہستی اور ان کے کارناموں کے قائل تھے، وہ مانتے تھے کہ فرشتے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اسی طرح اہل کتاب بھی ظاہر ہے فرشتوں کو جانتے ہی تھے، اور ان کو بھی علم ہی تھا، اور بلکہ یہود تو یہ کہتے تھے کہ ہم جبریل علیہ السلام سے نفرت رکھتے ہیں نعوذ باللہ، کیونکہ وہ ہماری طرف عذاب لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کے کارناموں سے اور ان کے جو باتیں ہیں ان سے وہ ناواقف نہیں تھے۔ جو غلطی تھی مشرکین مکہ کی وہ یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور انہیں بھی تدبیر امور کائنات میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جو پانچوں صفات شروع میں آئی ہیں، چاہے وہ ہواؤں کے متعلق ہیں یا فرشتوں کے متعلق، تو یہ وہ اپنے حکم سے نہیں کرتے، وہ اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات مختار کل ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فرشتے نہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ ہی اللہ کی شریک ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے فرما بردار بندے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے، تدبیر امور میں ان کو اپنے اختیار سے ذرا بھی کچھ کرنے کا عمل دخل حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، تو جس دن کانپنے والی کانپے گی، ایسا ضرور ہوگا کہ ایک روز اتنے زور کے زلزلے کا جھٹکا آئے گا کہ یہ زمین کانپنے لگے گی، اور یہ نفخہ سورہ اول کا ذکر ہے کہ اور اس کے بعد تو پھر ظاہرہ لگاتار جھٹکے پڑنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا تتبعو ہر رادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی، یعنی پہلے اگر ایک دفعہ نفخہ پھونک دیا جائے گا اور پہلے زمین کانپنا شروع ہو جائے گی تو پھر جھٹکے پر جھٹکے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے نفخہ سورہ ثانی ہو کہ جس وقت تمام مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ رادفہ پیچھے بیٹھنے والی سواری کو بھی کہا جاتا ہے نا، ردیف پیچھے لگا ہوا، شعر میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ ردیف ہے اس کا یہ، تو بالکل اسی طرح سے پہلا جھٹکا آئے گا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، یعنی یہ کہ پہلا نفخہ پھونکا جائے گا پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ۔ قلوب یومئذ واجفہ، تو دیکھو کہ دل اس دن کس حال میں ہوں گے، وہ دھڑکنے والے ہوں گے، خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، یعنی اس دن کی سختی، اس کی ہولناکی کا ذکر ہے، اور یہ کیوں یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے، اس دن پر ایمان لے آئے اور یہ جان لے کہ اس دن جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ انسانوں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا، تو وہ اس دنیا میں اس دن کی تیاری کر لے۔ تو کچھ دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب خوف کی انتہائی حالت ہوتی ہے نا تو ہمارے دل اس وقت یعنی کہ قابو میں نہیں رہتے، جیسے اچھل رہے ہوتے ہیں۔ اب سواروحا خاشعہ، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی، اور نگاہوں سے ہی ان کی حالت کا پتہ چل رہا ہوگا، ان کی خوف کی حالت کا۔ یقولون، وہ کہیں گے، انا، کیا بے شک ہم، لمردودون فی الحافرہ، البتہ پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں۔ الحافرہ، حفرہ بمانی گھڑا کھودنا ہوتا ہے، اور اس سے مراد قبر بھی ہے، یعنی یہ کہ ہم دوبارہ اسی پہلی حالت میں پہنچنے والے ہیں، جہاں سے چلے تھے واپس وہیں پر پہنچنے والے ہیں، یعنی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم قبر کے گھڑے میں پہنچ کر کیا پھر الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے، ہماری گلی سڑی ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہی کی بات کے حوالے سے یہاں پر انہی کی بات نقل کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن اپنے زمانے میں جب اترا ہے تو اس زمانے میں شاعری اپنے عروج پر تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لمردودون فی الحافرہ، کہ کیا پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں ہی، یعنی جس طرح سے ہم قبروں میں گئے تو اب قبروں سے نکل کر اب پہلی دوبارہ اسی جینے کی حالت میں لوٹائے جائیں گے، تو اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کی شک والی یہ باتیں کرتے تھے۔ اذا کننا عظاما نخرہ، کیا بھلا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں بھربھری،
یعنی عظام عظیم سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا، تو جسم میں سب سے بڑی چیز ہڈی ہے، تو عظامن کیا ہے؟ ہڈیاں، نخیرہ بھری بھری۔ اور یہ دیکھیں نا کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو اب ظاہر ہے سائنس بھی آپ کو بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے جسم کا نرم و نازک یعنی پیٹ پھٹتا ہے حصہ، اور اس کے بعد تمام اعضاء بھربھرے اور مٹی بن جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قالو، انہوں نے کہا، تل کا یہ تو اذن جبی کرتن خاسرہ، یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہے۔ اب یہاں پر گھاٹے کی واپسی کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن میں متعدد مقامات پر مذکور ہے کہ یہ لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور قرآن میں بار بار آیا کہ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس دن بڑے خسارے میں ہوں گے، اور کافر ایسی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا تو پھر تو ہم مارے گئے، یعنی قرآن جو باتیں ہمیں بتاتا ہے کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے اور تمہیں اپنے اعمال کی جزا ملے گی، تو ہم تو دنیا میں جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کے بدلے میں تو واقعی ہم خسارے میں ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ان کا ایک مذاق کا ہی مطلب ہے، کہ اگر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا گیا تو ہماری زمین اور مکانات کے تو دوسرے لوگ وارث بن چکے ہوں گے، تو پھر ایک ایک جائیداد کے تو کہیں کہیں مدعی بن جائیں گے، تو جھگڑے ہی پڑے رہیں گے، تو اس طرح سے تو یہ واپسی بڑے گھاٹے کا سودا ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کو کسی بات میں شک ہوتا ہے نا، اور اس کے دل میں اس کا یقین اتر چکا ہوتا ہے، تو وہ پھر اسی طرح کی باتیں کرتا ہے خود کو مطمئن کرنے کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے انہی کاموں میں پڑا رہے، گناہ کے کاموں میں جو وہ کرتا آیا ہے، اور اپنے لیے وہ کوئی نہ کوئی حجت اور دلیل بھی بنائے رکھتا ہے۔ تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح کا مذاق ہی ہے، کہ مذاق کرتے تھے کہ اگر ہم لوٹائے گئے اور اس دن کھڑے ہوئے تو جیسے قرآن بتاتا ہے پھر تو ہم بڑے خسارے میں رہیں گے۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ وہ خسارے میں رہیں گے تو اپنے عمل کو بدلتے اور اپنے لیے کچھ تیاری کرتے، اور دوسری بات یہ کہ یہ سوچتے تھے کہ دوبارہ لوٹا کر اسی دنیا میں لوٹائے جائیں گے، جیسے کہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے اور بھی دیگر مذاہب بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان اپنے دوسرے جنم میں اس دنیا میں واپس آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم دوبارہ لوٹائے بھی گئے تو یہاں پر تو زمین اور جائیداد کے کتنے جھگڑے پڑ جائیں گے، تو کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگی۔ فَإِنَّمَا، تو بے شک وہ زجرۃ واحدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی، واحدہ ایک ہی، زجرہ ڈانٹ ہوگی، یعنی جس چیز کو، جس کام کو یہ کافر خلاف عقل اور ناممکن العمل سمجھ رہے ہیں، اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا یا ڈانٹ پلائی جائے گی۔ اب سور کو ڈانٹ سے اگر آپ لیں کہ ایک دم سے اتنی زور کی آواز ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں اور کپڑے پھٹ کے مردے باہر آ جائیں، تو اور پہلے یہ سور کی آواز ہلکی ہوگی نا، تو اس کے بعد تیز ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو دنیا میں نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے یا تکبیر کے وقت ان کی کان ان کے بند رہتے تھے، اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے تھے، وہ بھی پھر آخرکار اٹھنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی زور کی ڈانٹ ہوتی ہے نا، تو وہی کتنا یعنی کہ دل پر اثر کرنے والی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ماؤں کو بچوں کو ڈانٹ کے پھر بعد میں شرمندگی بھی ہوتی ہے، حالانکہ مارا نہیں ہوتا لیکن اتنی اونچی آواز میں ڈانٹا ہوتا ہے کہ بچے بالکل ایک دم سے چونک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بات کو تم اتنا ناممکن سمجھ رہے ہو وہ تو صرف اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہِرَةِ، تو جبھی وہ میدان میں ہوں گے، یعنی بلا توقف میدان حشر کی طرف اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہے کہ کہاں تو یہ اپنے ایک نفس کے لیے دوبارہ زندگی ملنے کو مشکل سمجھتے ہیں، تو روز آفرینش سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی تخلیقات پیدا کی ہیں وہ سب کی سب اس دن میدان حشر کی طرف اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس میں انسان کیا جانور بھی اس دن اکٹھے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو اس کے بعد تاریخ کے قصے سے ہمیں ایک سبق سکھایا گیا، عبرت دلائی گئی۔ حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی تم نے سنا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو؟ اذ ناداہ، جب اس کو پکارا، اس ربہ، اس کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، طویٰ کی مقدس وادی میں۔ تو یہاں پر اب قصہ موسیٰ اور فرعون شروع ہو رہا ہے۔ قیامت کے ذکر میں فرعون کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ یہ مکہ کے کافر فرعون کے مقابلے میں تو کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے، ان کی تو کوئی بھی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور فرعون کا کیا حال تھا کہ جیسے آگے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا مقدس کی وادی، طویٰ کی مقدس وادی میں،
تو ان کو حکم دیا اذهب الی فرعون کہ جاؤ فرعون کی طرف انہ طغی کہ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو فرعون کی تو سرکشی کا یہ حال تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مصر کے بہت سے علاقے کا واحد حکمران بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نعمتیں پا کر انتہائی سرکش اور مغرور ہو چکا ہوا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ سرکشی دکھائی اللہ کے مقابل، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے ہیں تو اکڑ بیٹھا اور پیغمبر کا ہی انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا کہ کہو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ کہ اس کو جا کر کہو کہ کیا ہے تیرے لیے یہ بات کہ تو پاکیزگی اختیار کرے، یعنی تو آئے اور پاکیزگی اختیار کرے، یعنی اللہ کی طرف آئے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ تو میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈرے۔ تو اللہ کی طرف جڑنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ پاکیزگی، دل کی پاکیزگی اور جسم کی پاکیزگی، ٹھیک ہے، کہ انسان عفیف ہو جائے، ٹھیک۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان کے اندر دل کی جو یا باطن کی جو گندگی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے اس کا تعلق اللہ سے کمزور پڑتا ہے۔ جیسے پیچھے آیا نا طغا، وہ سرکش ہو گیا تھا۔ اب سرکشی کیا کرتی ہے؟ انسان کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے آگے ہی اکڑ بیٹھا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت اور اس کی قدرت جانتا تو وہ کیسے اللہ کے آگے اکڑ سکتا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الحی القیوم ہے، جس کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، تو اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے خلاف اس نے کھڑے ہو کر اپنا ہی نقصان کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ اگر دیکھیں جس طرح سے بنی اسرائیل نے اللہ کے بے شمار انبیاء کو قتل کر ڈالا، تو کیا وہ اس سے نعوذ باللہ اللہ کو کچھ نقصان کر سکے؟ نہیں، آخر تو وہ اللہ ہی کے سامنے حاضر ہوں گے نا، اور ہم سب کو بھی اللہ ہی کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اللہ سے ہم چھپ کر کہاں جا سکتے ہیں، اور اللہ سے ہم بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں، اور اللہ سے مقابلہ کر کے کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ لیکن یہ بات اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کے اندر تکبر، انا اور غرور تھا، یعنی وہ پاکیزگی نہیں تھی نا، تو اسی وجہ سے وہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کر سکا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے کہ انسان پاکیزگی اختیار کرے، اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، صاف کر لیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان ہدایت کی بات کو لے سکتا ہے۔ تو فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ تو میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈرے، تو میں تجھے بتاؤں کہ تیرا رب کون ہے۔ اور پھر جب انسان کو رب کا پتہ چلتا ہے نا، وہ رب کی طرف ہدایت پاتا ہے، تو واقعی ڈرتا ہے پھر اس بات سے، یا تو وہ محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے خوفزدہ رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ پھر اس کو ایمان کی مزید دلیل دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، اور یہاں پر دراصل بڑی نشانی کیا تھی؟ وہ جو کہ عصائے موسیٰ تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بار بار آتا ہے، لیکن یہاں پر بھی تھوڑا سا دہرایا گیا ہے۔ تو جو فرمایا نا کہ مقدس وادی طویٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، یہ مقدس وادی جس کا نام طویٰ ہے، کوہ طور کے دامن میں واقع ہے، مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے۔ اسی مقام پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا 2 دفعہ شرف حاصل ہوا۔ پہلی دفعہ جب وہ اپنے اہل و عیال سمیت مصر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے، یعنی موسم ایسا سرد ہو گیا کہ ان کو آگ کی ضرورت پیش آئی، تو آپ اس وادی میں آگ دیکھ کر وہاں پہنچ گئے۔ اسی مقام پر اور اسی موقع پر آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور دوسری دفعہ آپ یہاں پر تب گئے تھے جب توریت لینے گئے تھے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے ہی یعنی بھاگے ہوئے تھے نا، آپ کو پیچھے یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک قبطی کی موت واقع ہو گئی تھی، تو ایک خیر خواہ کی اطلاع پر آپ وہاں سے بھاگ گئے تھے اور مدین کی جانب چلے گئے تھے۔ تو فرعون کی حکومت آپ کو مجرم سمجھتی تھی، اور آپ کا نام ان کے مجرموں کے ریکارڈ میں موجود تھا، اور فرعون ایک نہایت مغرور اور سرکش حکمران تھا، تو یہ سارا پیغام اس کو پہنچانا ایک جان جوکھوں کا کام تھا۔ تو ان خطرات کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے دوران اظہار بھی کیا۔ تو یہ ایک لمبا قصہ ہے جو پیچھے ہم سارا پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا سارا پس منظر یاد رکھیں کہ یہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے دوبارہ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى
اس کو ہم کمپیریزن کریں اگر فرعون کو مشرکین مکہ سے، تو مشرکین مکہ کہاں اور کہاں فرعون؟ فرعون تو ایک بادشاہ تھا اور وہ خود کہتا تھا کہ میرے نیچے مصر کی حکومت ہے اور ان پانیوں پر میری حکمرانی ہے، اور دیکھو اس نے کس طرح سے اللہ کی سرکشی کی، نافرمانی کی، اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈر لگا کہ اب میں تو اس کا بھاگا ہوا مفرور مجرم ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دکھانے کے لیے ایک بڑی نشانی دی۔ یہ کوئی چھوٹی نشانی نہیں تھی، عصائے موسیٰ کوئی چھوٹی نشانی نہیں تھی، ہم جانتے ہیں کہ اسی کو دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے تھے۔ تو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، لیکن اس کی سرکشی کا یہ حال تھا فرعون کی کہ اس نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، نہ مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر یہیں پر ہی نہ رہا بلکہ اس نے پیٹھ پھیری دوڑتے ہوئے، چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کا انکار کر دینا اور بس اس کو آپ اگنور کر کے آگے گزر جاتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کی انا کو یا پندار کو ٹیس پہنچتی ہے نا، تو آپ کہتے ہیں اب میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو بالکل یہی حال فرعون کا ہوا کہ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو جھٹلانے کے لیے چال بازیوں کے لیے پلٹا ہے۔ ادبرا یسعا، دوڑتے ہوئے پلٹا، یعنی اب کوئی ترکیبیں چلانے لگا۔ فحشر فنادا، تو اس نے لوگوں کو جمع کر کے پھر پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، تو کہنے لگا میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا تکبر تھا کہ وہ خود کو سب سے بڑا رب اعلیٰ کہتا تھا، تو ان کو کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں بڑا، یعنی اب اس کو یوں لگا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ ظاہر ہے وہ حق پر مبنی تھی، وہ زور پکڑے گی تو اسے وہ اپنے ایک مخالف نظر آنے لگے، تو کہنے لگا کہ دیکھو میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو دیکھو تو کیسا انجام ہوا، پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت کے عذاب میں اور دنیا کے عذاب میں بھی۔ تو یہاں پر تھوڑی سی آیات میں اس قصے کو سمیٹ دیا گیا ہے، لیکن جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں اس کے مطابق ہی ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ فرعون کے دربار میں جانے لگے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک اور درخواست بھی کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر کے میرے ہمراہ روانہ کیا جائے تاکہ میرے ساتھ کم از کم ایک مددگار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی تھی اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر آپ کے ہمراہ کر دیا، اور وہیں پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ فرعون چونکہ متکبر اور بد دماغ ہے تو اس سے جو بات کہنی ہو نہایت نرم لہجے میں کہنا، ایسا اسی طرح ہی ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے، وگرنہ تو وہ جوش غضب میں بھڑک اٹھے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہایت نرم اور دل نشین انداز میں سمجھایا تھا کہ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم اس تکبر اور سرکشی کے رویے سے باز آ جاؤ، اللہ کی ہدایت پاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی بھی، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم میری رسالت کو تسلیم کر لو، میں تمہیں تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے پروردگار کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہی رائیول بن گیا۔ اور پھر یہ کہ اگر تم اپنے رب کی صحیح معرفت حاصل کر لو تو اللہ کی خشیت اور خوف تمہارے اندر پیدا ہوگا، جو کام بھی تم کرو گے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو گے اور یہ تمہاری زندگی کو سنوار دے گا۔ اس نرم گفتگو کے باوجود فرعون ماننے کو تیار نہیں ہوا اور پھر الٹا کہنے لگا کہ تم اپنے دعویٰ رسالت کی تائید میں کوئی نشانی پیش کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے نشانی بھی پیش کر دی اور انہوں نے بھرے دربار میں اپنا عصا جو زمین پر پھینکا تو وہ ایک اسلحہ بن گیا، اس سے سب درباری اور فرعون خود بھی سخت مرعوب اور دہشت زدہ ہو گئے۔ بالآخر فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ وہ جلد از جلد اس کو سنبھال لیں۔ تو فرعون اور درباریوں کو یہ معجزہ دیکھ کر یقین آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ یہ بات تسلیم کرنے سے ان کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آ رہے تھے نا، یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے مناصب سے دستبردار ہو جائیں گے، انہیں موسیٰ علیہ السلام کا مطیع فرمان بننا پڑے گا اور یہ بات ان کے لیے موت تھی۔ تو بات کیا ہوئی پھر وہی کہ یعنی دنیا کی وہ خواہشات میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ اگر دین کی بات کو مان لیں گے تو دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے وہ معجزہ نہیں ہے بلکہ جادو کا کرشمہ ہے، اور اسی لیے ہم جانتے ہیں نا کہ اس نے ایک پھر بہت بڑا
فحشر فنادا، تو اس نے جادوگروں کو جمع کیا تھا، ان کو پکارا تھا اور ان کو کہنے لگا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں. لیکن کیا ہوا تھا کہ ساری چالیں الٹ گئیں اور جادوگر خود ایمان لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون نہیں مانا اور اس نے الٹا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ تم دونوں بھی ان کے ساتھ ہی ہو اور یہ جادوگر تمہارے ساتھ مل گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو دنیا میں پکڑا بلکہ آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے وہ پکڑ میں آ گیا. تو دراصل یہاں پر پہلے شان نزول کے اعتبار سے تو قریش مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو اس کے مقابل کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، تو یاد رکھو کہ نہ صرف دنیا کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے بلکہ آخرت کے عذاب میں بھی ہمیشہ کے لیے پکڑے جاؤ گے. جس طرح کی سرکشی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اختیار کیے ہوئے ہو یا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ تم کر رہے ہو، اس کا انجام تم دیکھ لو گے. پہلے تاریخ کے واقعات سے عبرت پکڑو، ٹھیک ہے. اور جب یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ جب انسان اپنے انا اور غرور اور تکبر میں پھنس جاتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ تکبر کفر کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ٹھیک ہے. یہ وہی تکبر ہے نا جو آسمانوں پر شیطان نے کیا تھا، اور اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اور تکبر اپنے اندر سے نکالنا ہے تو اس کے لیے کیا چیز اپنے اندر لانی پڑے گی؟ خشوع اور خضوع. تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے وقت اللہ کے سامنے آپ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کہ آپ کی کیا عاجزی ہے، کیا خشوع ہے. نہ صرف ارکان نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے بلکہ اس وقت دیکھا کریں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیسا خشوع اور کیسا خضوع ہے. ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نماز کو ایز اے ریچول ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لی ہے اور پتہ ہی نہیں، پڑھ کے ہم فارغ بھی ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا 4 فرض ختم ہو گئے. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے کہ ہاں یا اللہ میں تیرے سامنے ہوں اور میں تیری بندی ہوں، میں تیری غلام ہوں. تو پھر جب یہ انسان کے اندر تصور آتا ہے اور یہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے نا، تو پھر انسان اللہ کے احکامات کو ماننے میں بھی دیر نہیں لگاتا، ٹھیک ہے. تو فرمایا فرعون کے واقعے میں آیت نمبر 26، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں یقیناً عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو. یعنی جو شخص اللہ کی عظمت اور معرفت حاصل کر لے اور اس سے ڈرے تو وہ یقیناً اس واقعے سے عبرت پکڑے گا. یہاں تک آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. उसके बाद अगली आयत में फरमाया, आयत नंबर 27, अअंतुम अशद्दु, क्या हो तुम ज़्यादा शदीद खल्कन पैदाइश में, अमिस समा, या आसमान बनाया उसने उसको। अब यहाँ पर पीछे तारीख़ की मिसाल से इबरत दिलाई गई है। यहाँ से यानी अक़ीदे आखरत की याद दिलाने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए कायनात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि तुम देखते नहीं कि क्या इस कायनात में जो आसमान मौजूद है इसको वजूद में लाना ज़्यादा मुश्किल है या तुम्हें दोबारा पैदा करना। रफ़ा समकहा फसव्वाहा, तो उठाया अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसकी बुलंदी को, यानी आसमान की, फसव्वाहा, फिर उसको दुरुस्त कर दिया। समा का होता है बुलंद करना या मोटा, ये दबीज़ तय के लिए आता है। सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसकी छत की मोटाई तो ऊंची और कदों कामत वाली उठाई है। ठीक है, यानी ये सिर्फ एक यानी हद निगाह का नाम नहीं है, बल्कि आसमान बाकायदा एक मौजूद चीज़ है, एक ठोस और मोटी दबीज़ चीज़ है। इसमें दरवाज़े भी हैं और आसमान की ऊंचाई ज़मीन के हर मकाम से यकसां है। ठीक है, और सुबहान अल्लाह, देखो तो अल्लाह सुबहाना ताला ने किस तरह से इसकी बुलंदी को खूब ऊंचा उठाया और इसका फिर तवाज़ुन कायम कर दिया। और आप देखेंगे किसी भी बिल्डिंग को ज़मीन में बनाने के लिए भी सबसे अहम छत होती है। छत जिस दिन डाली जा रही होती है उस दिन आप देखते हैं ना कि मिस्त्री और कितने ही मज़दूर और सब कुछ सब वहाँ पर मौजूद होते हैं, और ये बाकायदा एक मुश्किल काम होता है। और फिर ये कि बाज़ों का छतें बनाई जाती हैं लेकिन वो दुरुस्त नहीं होती, यानी हमवार नहीं होती। तो और दुनिया में इंसान कोई बड़ी बिल्डिंग देखता है तो बड़ा उसमें खो जाता है ना, और उसके बनाने वाले की तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। तो इंसान ये नहीं सोचता कि आसमान की तरफ नज़र उठाए और देखे कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने किस तरह से आसमान को खूब ऊंचा उठाया और उसका तवाज़ुन कायम किया। व अग़तशा लैलहा, और ढांक दिया उसकी रात को, यानी उसको तो छुपा दिया, और व अखरजा दुहाहा, और निकाला उसकी धूप को, यानी उसके दिन को, उसके अगले पहर को। यानी यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान में सूरज पैदा किया, तो जब तक कि वो लोगों के सामने रहता है तो रोशनी रहती है, और ये दिन का वक्त होता है जिसमें हम काम करते हैं। आप ये देखें कि रात के वक्त अगर इंसान की नींद ना भी पूरी हो, लेकिन दिन का वक्त ऐसा वक्त है कि जब इंसान एक दफ़ा उठ जाता है तो दिन के कामों में लग जाता है ना। और इसी तरह व अखराज, और रात के वक्त जब वो लेटता है तो सुबहान अल्लाह किस तरह से अल्लाह सुब्हाना तआला उसकी नींद पूरी कर देते हैं और उसके जो मुर्दा खुलिए हैं उनकी मरम्मत हो जाती है। फिर फरमाया वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, फिर उसने ज़मीन को इसके बाद बिछा दिया। तो यहाँ पर सुबहान अल्लाह, देखो तो ज़रा अल्लाह ताला ने किस तरह से कायनात पैदा फरमाई। आसमान की मोटाई को ऊंचा किया, फिर उसके बाद इसमें सूरज पैदा किया है, रात और दिन का चक्कर चलाया है, और ज़मीन को फैला दिया है ताकि यहाँ पर इंसान सुकून से रह सके। अखरजा मिनहा माअहा, फिर इसमें से इसका पानी निकाला, व मरआहा, और इसका चारा निकाला। तो इसका पानी यानी वही जो वाटर साइकिल का चक्कर है, और साथ में उसी से ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे जानवर भी सैराब होते हैं। इसी यानी बारिश से नबातात और चारा और गल्ला पैदा होते हैं। गल्ले तो इंसानों की ग़िज़ा के तौर पर काम आते हैं, और जो चारा है वो मवेशियों की ग़िज़ा का काम देता है। वल जिबाला अरसाहा, और पहाड़ों को अल्लाह ताला ने गाड़ दिया इसमें, यानी जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि कीलों की तरह या मीखों की तरह ठोंक दिया गया कि ज़मीन अपनी जगह पर कायम रहे। और कितना बड़ा काम है ये। आप ये देखें कि जब इंसान तामीरात कर रहा होता है तो पहाड़ों को उखेड़ना और उनको लेवलिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये ज़मीन की इतनी ठोस और मज़बूत चीज़ है कि जिसके ज़रिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको ज़मीन को एक जगह पर एक मकाम पर कायम कर दिया। मताअन लकुम वली अनआमिकुम, तो इसमें फ़ायदे की चीज़ें हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए, यानी तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मुहैया किया। और अगर इंसान ज़रा इसमें सोचे तो क्या ये सारे काम बेमकसद किए गए हैं कि इंसान इस दुनिया में आए, ज़िंदगी गुजारे और फिर उसके बाद मर जाए, और कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन जज़ा और सज़ा का फ़ैसला हो। हकीकतन दिल इसको तस्लीम नहीं करता, यानी इंसान अगर कायनात में गौर व फ़िक्र करे तो आखिरत की हकीकत को पा सकता है।
تو فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آ جائے گی وہ بڑی آفت، بہت بڑا ہنگامہ عظیم جو برپا ہوگا، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ الطامہ کہتے ہیں پانی سے بھرا ہوا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ تو جب ایسا سمندر آپ کو نظر آتا ہے تو کیا دل پہ ہیبت طاری ہوتی ہے نا؟ تو طامہ دراصل ایسی آفت ہے جو دوسری تمام مصیبتوں پر حاوی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی یہ آفت اور مصیبت ہوگی کہ انسان ہر چیز بھول جائے گا، اسے صرف نفس کی پڑی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑی سی مصیبت کسی کی دیکھتے ہیں تو کیسے آپ اس کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی آفت ہے الطامۃ الکبریٰ کہ انسان اپنے بھائی بہن ہر شخص سے بے نیاز ہو جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ انسان قیامت والے دن یاد کر رہا ہوگا جو جو کوششیں اس نے کی ہوں گی، تو یہ تو دنیا میں ہی لوگوں نے ریسرچز کی کہ موت کے وقت انسان کس حال میں گزرتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ موت کے وقت بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک ریل کی طرح پوری زندگی ہمارے سامنے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ چیز ہم اپنی زندگیوں میں ہی محسوس کرتے ہیں کہ 40 سال کے عرصے کے بعد جب آپ کبھی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بچپن کا کوئی زمانہ یا جوانی کا زمانہ جن کاموں میں گزارا ہے وہ ایک ریل کی صورت میں آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ زندگی جس کو ہم بڑی طویل سمجھے بیٹھے ہیں نا، وہ کس طرح لمحے میں ہمارے آگے سے گزر جاتی ہے۔ تو آج جو آپ کوششیں کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے، اور کبھی کبھار ہم ان کوششوں کو بیکار سمجھتے ہیں نا، یعنی دین کی راہ میں، کیونکہ ارد گرد ہمیں اپنے جیسے لوگ نظر نہیں آتے، لوگ اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو اب سارے دن میں اگر ہم 1 گھنٹہ یا تھوڑا سا ٹائم قرآن کو سیکھنے کے لیے یا اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے لگاتے ہیں، تو بعض اوقات شیطان یہ شک و شبہ ڈالتا ہے کہ کیا فائدہ ہے، سب لوگ بھی تو آرام سے زندگی گزاریں، تم بھی گزارو۔ تو نہیں، یاد رکھیے کہ یہی چیزیں ہیں جو وہاں پر کام آنے والی ہیں۔ روزانہ کا تھوڑا تھوڑا کیا گیا کام، وہاں پر بہت کچھ ہوگا، جو کوشش ہوگی جو وہاں پر یعنی پھل پالے گی اپنا۔ تو اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ، اور کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، سامنے لے آئی جائے گی جہنم، الجحیم، لمن یریٰ، واسطے اس کے جو دیکھتا ہو۔ اور میں نے جیسے کل بتایا تھا نا کہ سامنے جب آئے گی نا تو یہ ہر شخص کے سامنے آئے گی، نیک و بد کردار ہر ایک کے آگے آئے گی، کیونکہ اس مضمون کو ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پر پہنچنے والا ہے، لِمَن یریٰ، واسطے اس کے جو دیکھتا ہو۔ تو وہاں اس دن سبھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جیسے پل صراط تو رکھا ہی جہنم کے اوپر جائے گا، لیکن یہ ہوگی کس کے لیے؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو رہا وہ جس نے سرکشی کی، یعنی اس دن 2 گروہ ہوں گے، بنیادی طور پر 2 گروہ ہوں گے، یعنی ایک مان جانے والوں کا اور ایک نام ماننے والوں کا۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جس نے سرکشی کی ہوگی، یعنی اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی، ڈٹائی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور اس نے ترجیح دی ہوگی دنیا کی زندگی کو، جیسے ابھی ہم نے فرعون کے واقعے میں پڑھا کہ اس کو یوں لگا کہ اقتدار اس کے ہاتھوں سے چلا جائے گا، تو اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ، تو یہ جہنم، ہی المأویٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دوسرا گروپ کون ہے؟ اور رہا وہ جو شخص جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور اس نے اپنے نفس کو روکا خواہش نفس کی پیروی سے، یعنی وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خواہش نفس کی پیروی سے روکا اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا ہی شخص ہے، بے شک اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگی۔ تو جنت کس کے لیے ٹھکانہ ہے؟ 2 باتیں بیان کی گئیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو کہ ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، کس بات سے؟ کہ مجھے اپنے رب کے سامنے یعنی کہ جزا و سزا کا سوال جواب ہونا ہے میرے لیے، تو وہ وہاں پر اس دن ڈر گیا۔ تو جو شخص ڈرتا ہے نا، تو دنیا میں وہ خود کو خواہش نفس کی پیروی سے روکتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص خواہش نفس کی پیروی سے رک رہا ہوتا ہے، وہ دراصل اسی لیے رک رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ لرزاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم نے آج کل رمضان کے مہینے میں چیک بھی کرنی ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کا مطلب ہی تقویٰ کا حصول ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو خافہ مقامہ ربی ہی ہے، تو یہ بھی دراصل تقویٰ ہی ہے۔
تقویٰ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احساس ہونا، کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اگر آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو کھڑا ہونا ہے اپنے رب کے سامنے، اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف آپ کو ڈراتا ہے، تو اور یہ کیفیت انسان ایک مومن دنیا میں بھی حاصل کرتا ہے۔ ہر نماز کے وقت اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے آج میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں اس نماز میں، تو اسی طرح مجھے قیامت کے دن بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور کوئی وہاں پر سفارشی نہیں ہوگا، ہر شخص اکیلے اکیلے فردن فردن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو اور پھر اس خوف سے انسان اپنے آپ کو خواہش نفس سے بچا لے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا اب اس خواہش کی پیروی کر لوں تو پھر میں اپنی زندگی کی سدھار لوں گی، یہ کر لوں۔ اور بعض اوقات اگر ہم اب آپ یہ دیکھیں کہ روزہ تقویٰ کے حصول میں کیوں معاون ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم روزہ نہیں رکھے ہوئے ہوتے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم قرآن پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد ہی تھک جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پھر خیال آتا ہے اچھا اب فلاں دوست سے بات چیت کر لی جائے، اب ذرا چائے پی لی جائے، اب تو بھوک لگ گئی ہے کھا لیں۔ لیکن روزے میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انسان کو احساس ہوتا ہے، ایک تو کھانا پینا تو ویسے ہی بند ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان خود کو خود بھی کانشیس رکھتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ تو یہی دراصل ہماری پریکٹس کرائی جاتی ہے الحمدللہ سال میں ایک دفعہ، کہ ہم اپنے نفس کو جیسے روزے میں کھانے پینے کی خواہش سے بچائے رکھتے ہیں، اسی طرح غیر روزے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے خود کو بچائے رکھیں۔ اور نفس میں دو ہی چیزیں، خواہش نفس میں دو ہی چیزیں شامل ہیں، ایک شہوت کی ہے اور دوسری جو ہے وہ کھانے پینے کی خواہش ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے، وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اب کفار مکہ کی پھر وہی بات جو انہوں نے قیامت کے متعلق کرتے تھے، یسلونہ کا انسات ایان مرساہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے گھڑی کے بارے میں۔ اسا جون سا گھڑی دراصل قیامت کی گھڑی ہے جو کہ ایک دم سے نافذ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایانا کس دن، یعنی کب ہوگا، مرساہا اس کا ٹھہرنا جیسے کشتی لنگر انداز ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ قیامت آ کر ٹھہر جائے گی، قائم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر کیا فرمایا، اب پیچھے کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرایا گیا، تاریخ سے مثالیں دے کر، یعنی فرعون کا قصہ بیان کر کے عبرت دلائی گئی۔ تو اور ساتھ ہی پھر فرمایا کہ اب یہ آپ سے کیا سوال کرتے ہیں، یعنی یہ ایک طرح کی جیسے ابھی بتایا نا کہ فرعون کا قصہ سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کیا کچھ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح وہ اتنے بڑے دربار میں اس کے سامنے جرت کے ساتھ تبلیغ کی تھی، اور کیا اس وقت واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ مشرکین مکہ بھی انہی کی چال چل رہے ہیں، اور بجائے یہ کہ سنبھل جاتے، الٹا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، حالانکہ یہ علم تو فرمایا فیما انت من ذکراہا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے وقت کا نہیں پتا تھا، آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا، آپ کو تو صرف یہ علم دیا گیا تھا کہ قیامت والے دن کیا ہونا ہے، تو انسان اس کی تیاری کر لے۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، یعنی یہ تو اللہ ہی کے احاطہ علمی میں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کب نافذ ہوگی، اس کا جاننا عملی اعتبار سے کوئی فائدہ مند بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ کل قیامت ہے، یا آپ دیکھیں جیسے انسان کی موت واقع ہوگی تو اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اس کا عمل کا وقت رک گیا۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے، کہ مرنے سے پہلے ہم نے کیا کیا کام دنیا میں کر کے جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں ہمیں جو امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس میں ہم نے اگلی زندگی کے لیے وہ کام کر کے جانے ہیں جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوں۔ تو اس کے لیے اس بات کا جاننا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، جتنا بھی وقت ہے ہم اس سے مہلت اٹھا لیں۔ تو فرمایا انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف ان کو خبردار کرنے والے ہیں جو ڈرتا ہو اس سے۔ تو جو شخص اس سے ڈرے اور اس سے عبرت حاصل کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہے کہ وہ ان کو بس خبردار کر دیں، اور اسی طرح سے جب آپ اس قرآن کو مکمل کریں گے اور اس کو لے کر دوسروں تک پہنچائیں گے، تو آپ کا بھی مقصد کیا ہوگا
کہ آپ لوگوں پر زبردستی اس کو نہ تو نافذ کریں گے اور نہ ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کی موت کب واقع ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی شیطان اس طرح کی چیزوں میں بھی انسان کو الجھا دیتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس دین کا تھوڑا بہت علم ہے تو وہ آپ سے غیب کی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں نا۔ تو ہمارے پاس تو کوئی غیب کی باتیں نہیں ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، الا یہ کہ وحی کا علم جو ان کی طرف اتارا گیا، تو یہی پیغام لے کر ہم نے بھی لوگوں تک جانا ہے، اور جو اس سے ڈرے گا وہ اس سے عبرت حاصل کر لے گا، جس کے دل میں خیر ہوگی وہ آپ کی تبلیغ سے سیدھی راہ پر آ جائے گا۔ تو آپ نے یہ سوچ کر کہ لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں تو اب میں تبلیغ سے رک جاؤں، یہ نہیں کرنا، بلکہ ہم تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ انت منذر من یخشاہا، ان لوگوں کے لیے جو اس سے ڈرتا ہو آپ اس کو خبردار کرنے والے ہیں کہ ضرور یہ دن آئے گا، اور اس دن کیا ہوگا؟ کأنہم، گویا کہ بے شک وہ یوما، اس دن، یرونہا، وہ دیکھیں گے اس کو، لم یلبسو، نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر، عشیتاً، مگر شام کا وقت، او ضحاہا، یا اس کی صبح۔ جب وہ اس دن کو دیکھیں گے تو انہیں یہ لگے گا کہ وہ دنیا کی زندگی کیا تھی، صرف ایک گھڑی کا وقت تھی، یا تو صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقامات پر آتا ہے کہ ایسے لگے گا جیسے ایک دن ہی گزارا ہے، یا دن کی ایک گھڑی قائم ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایک جگہ پر آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے تعارف ہی حاصل کیا تھا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی مجلس میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ابھی آپ جا کے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ابھی آپ انٹروڈیوس ہی ہوئے ہوتے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کون ہیں، آپ کس طرح سے آئی ہیں، اور یہ سارا کچھ، بس اتنا سا وقت ہے انسان کی زندگی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے غفلت میں اس کو گزار رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو کوئی ایسی لمبی زندگی نہیں تھی جس کی ہم نے اتنی لمبی امیدیں باندھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی یعنی کہ سبق لینے والی آیت ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 24 گھنٹے کا دن جو جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت لمبا ہے، اور ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہم دین کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہیں، کسی کو کوئی اچھی بات کہتے ہیں، لیکن اتنے میں ہم سوچتے ہیں نہیں، چلیں ذرا کچھ کھا پی لیں پہلے، پھر کچھ ذرا چٹ چیٹ کر لیں، پھر یہ دین کا کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہ سارا دن گزر جاتا ہے اور وہ جو کام ہم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے حوالے سے سوچا ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح کیا اللہ نہ کرے اگر اسی غفلت اور سستی میں زندگی گزر گئی تو وہاں پر تو پہنچ کر انسان کو یہ لگے گا کہ بس تھوڑی سی زندگی تھی، تھوڑی سی مدت تھی، اور وہ تو ختم بھی ہو گئی، تو کاش کہ یہ تھوڑی سی مدت ہم اللہ کی فرما برداری میں گزار لیتے۔ تو آج وقت ہے کہ انسان اٹھ جائے، یعنی جاگ جائے، آج جاگنے کا وقت ہے۔ اس دن تو جو جاگے گا جاگے گا، اور یہی چیز ہمیں سورہ الکاف میں بھی سمجھائی گئی ہے نا، کہ وہاں پر جب اصحاب کہف پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا تھا تو وہ انہیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ غار میں پورا دن سوئے رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ، انہیں تو بس یہی لگا جیسے ہم صبح سوئے تو شام کو اٹھ گئے، یا شام سوئے تو صبح کے وقت اٹھ گئے۔ تو یہی صورتحال قیامت والے دن لوگوں کو پیش آئے گی، یعنی جس چیز کو تم اتنا ناممکن سمجھتے ہو کہ مر کے دوبارہ کیسے اٹھائے جاؤ گے، جب وہاں پہنچو گے تو ایسے لگے گا جیسے صبح کو سوئے تھے اور شام کو اٹھ گئے، یعنی دن کا صرف ایک گھڑی تم نے گزارا تھا۔ تو اب اس سورہ سے جو سبق ملتے ہیں وہ ایک تو سب سے بڑھ کر جو فرعون کا کردار سامنے لایا گیا ہے نا، کہ تکبر سے انسان خود کو بچائے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہم اچھا لباس پہن کر، اچھی گاڑی میں بیٹھ کر، یا اچھا موبائل پکڑ کر، بعض اوقات ایسے ہی فضول کا تکبر انسان کے اندر آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت اپنی حیثیت کو یاد کیا کریں کہ ہم کیا ہیں، اور خاص طور پر یہ کس طرح اس کا خاتمہ ہوگا، اس تکبر کا، جب انسان اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرے، اور پھر جہنم سے ہم نے بچنا ہے، وہ جو گھات میں ہے جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف انسان پیدا کرے اور خواہش نفس سے بچے، ٹھیک ہے؟ اور خواہشات نفس سے بچنے کے لیے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے، کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کو اچھا کپڑا پہننے کا، اچھا کھانے کا شوق ہوتا ہے، یہ اس سے روکا نہیں گیا، لیکن اگر ہمارے عقائد درست ہوں تو اچھا کھانا کھا کر ہم اللہ کی عبادت میں خود کو زیادہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر عقائد ہی بگڑے ہوئے، عقائد خراب ہیں اور دوبارہ جی اٹھنے پر کوئی ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کی ساری کوششیں اسی دنیا میں رہ جائیں گی، سارا ہفتہ وہ کمائی کرتا ہے اور ویکنڈ پر وہ اڑا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کمایا ہے، مجھے اڑانا ہے، لیکن جب انسان کے عقائد درست ہو جاتے ہیں نا تو وہ اپنی خواہش پر بھی قابو پا لیتا ہے، وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، لیکن پھر وہ اللہ سے جڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے
حرام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، متشابہات سے بچنا ہے، ریاکاری، دکھاوے، خود پسندی سے بچیں، اور سب سے بڑھ کر جو پیغام فرعون کو دیا گیا تھا کہ تو پاکیزگی اختیار کرے تاکہ تجھے تیرے رب کی طرف راستہ دکھایا جائے، تو عبادت، اطاعت اور تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں جتنی آیات کی تلاوت رہ گئی تھی وہ سن لیتے ہیں۔ 27 سے ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔